جا لانے والے لے کے آئے تو اس تحفے کی پھر قدر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جب وہ تحفہ ویسے بھی قیمتی ہو پھر اس کی قدر اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ تحفے تو بے شمار ہیں۔ جو عظیم الشان تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے وہ 5 نمازیں ہیں۔ یہ 5 نمازیں ہیں جو حق تعالی شانہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، اور یہ احادیث میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کی روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھیں۔ جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لے کے جا رہے امت کے لیے؟ تو فرمایا 5 نمازیں، 50 نمازیں۔ ہماری 50 نمازیں پڑھنی مشکل ہو جائیں گی، امت کو کمی کرا لو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو حق تعالی شانہ نے 5 نمازیں کم کر دیں، 45 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہیں، تو پھر حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو 5 نمازیں اور کم کر دیں، 40 رہ گئیں۔ اس طریقے سے 5 نمازیں کم ہوتی رہی اور پھر 5 نمازیں باقی رہ گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہیں، یہ بھی پڑھنی مشکل ہوگی ان کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے آگے مزید کمی کی درخواست نہیں کی، کیونکہ اب تک جو کمی ہوتی رہی ہے وہ 5 کر کے ہوتی رہی ہے، مزید درخواست کرتے تو 5 ہو جاتی، تو مزید درخواست نہیں کی اللہ تعالیٰ سے اور 5 نمازیں قبول فرما لی۔ اور حق تعالی شانہ نے اس پہ فرمایا کہ یہ نمازیں گنتی کے اعتبار سے 5 ہیں، اجر کے اعتبار سے یہ 50 ہیں، یعنی 5 نمازیں جو لوگ پڑھ لیں گے دن رات میں تو اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کا اجر نہیں عطا فرمائیں گے، 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائیں گے، اور ایک نماز پہ گویا 10 نمازوں کا اجر ملے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک انعام حق تعالی شانہ نے اور دیا کہ یہ تو نمازوں کے ساتھ ہے نا، کہ نماز پڑھے ایک اور اجر ملے 10 نمازوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ ساری نیکیوں میں کر دیا، جتنی بھی نیکیاں ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کم از کم 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے، اور یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ صدقات کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں نا تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کے لیے دانہ، یہ جو ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے گندم کا دانہ، انبتت 7 سنابل، وہ جب وہ پودا اگتا ہے نا اس دانے سے تو اس کے 7 خوشے ہوتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک دانے کے 700 دانے بن جاتے ہیں، اور ایک بوری گندم کی 700 بوریوں کی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ اور پھر اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا، فرمایا یہ 700 پہ بھی بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے وہ 700 سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دیں گے۔ پھر کتنا زیادہ کریں گے اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں بتائی، اور اس کا ایک حدیث میں اس کی ایک حد بتائی گئی ہے، لیکن اس کا حساب کتاب لگانا آج بھی کسی کمپیوٹر کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اور ایک کھجور جب کرے گا تو اخلاص کے ساتھ ہی ہوگا، اس کو دکھاوا تو ہو نہیں سکتا، تو اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اس زمانے میں گھوڑا کا جو بچہ ہوتا تھا نا اس کو بڑے اہتمام سے پالا جاتا تھا، بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے تم گھوڑے کے بچے کو بڑے اہتمام سے پالتے ہو،
اللہ میاں اپنے ہاتھ میں اس ایک کھجور کو لے کے اس کو بڑھاتے ہیں اور بڑھا کے احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، اور احد پہاڑ کے برابر کر کے احد پہاڑ کے برابر کھجوریں خیرات کرنے کا جو اجر ملنا چاہیے وہ اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یوں کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تحفے لے کے آئے، ایک تو نمازوں کا تحفہ لے کے آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نیکی کم از کم 10 گنا اور وہ 700 گنا تک بھی جا سکتی ہے، اس سے آگے بھی جا سکتی ہے، اور کتنا آگے جا سکتی ہے؟ بے حساب۔ اور بعض نیکیاں تو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب فرشتوں کو بتایا ہی نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بے حساب صبر کرنے والوں کو اجر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس لیے اس کو نماز کو مومنین کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ معراج اصل میں کہتے ہیں بلندی کو، تو بلندی سے مراد چھت پہ چڑھنا نہیں ہے، ہوائی جہاز میں اڑنا نہیں ہے، بلندی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا قرب۔ تو یہ ہمارا لیے اللہ کا قرب جو ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد فی السجود، کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدے کے حالت کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہم سجدے میں بظاہر سر جو ہے وہ زمین پہ رکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم عرش پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ اور خواجہ صاحب نے فرمایا نا تصور عرش پر ہے، جب سجدہ کرتے ہیں نا ہم تو خیال تو اللہ کا ہوتا ہے نا، تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبھی میری پیشانی جو ہے نا وہ سجدے میں پڑی ہوئی ہے، لیکن تصور آسمان پہ کیا ہوا ہے، وقف تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبھی میرا پوچھنا کیا ہے، فلک میرا زمین میری۔ تو فلک بھی میرا ہے، زمین بھی میری، میرا تو اوپر نیچے سب قبضہ ہو گیا۔ تو نماز بہت اونچی چیز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 5 نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 نمازوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ایک اہم حدیث ہے، بہت بنیادی نوعیت کی حدیث ہے، اور وہ ذرا یاد رکھنے کی ہے، یاد کرنے کی ہے، یاد رکھنے کی ہے، آگے پہنچانے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ، کہ 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ جی 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں 5 کا لفظ بہت استعمال کیا، اس سے معلوم ہو کہ نمازیں 5 ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض موسموں میں کچھ نمازوں کا وقت نہیں آتا وہاں پر، تو بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، نظر آتا رہتا ہے، بس کچھ نیچے جاتا ہے لیکن نظر آنا بند نہیں ہوتا، اور پھر دوبارہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ تو بعض علاقوں میں، اور بعض علاقوں تو وہاں نہ مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے، نہ عشاء کی نماز کا وقت آتا ہے، نہ فجر کی نماز کا وقت آتا ہے، 3 نمازوں کا وقت ہی نہیں آتا۔ جتنے مہینے وہ سورج نہیں غروب ہوتا تو اتنے مہینے وہ نہیں آتا وقت وہاں پر۔ بعض ممالک ایسے ہیں کہ سورج غروب تو ہوتا ہے، اس لیے مغرب کا وقت آ جاتا ہے، لیکن عشاء کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب غروب ہو کے افق سے 18 درجے نیچے چل جائے، تو وہاں سورج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 15 درجے نیچے تک جاتا ہے، 14 درجے 15 درجے، اور اس سے زیادہ نیچے جاتا ہی نہیں ہے، اس لیے عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا، اور جب عشاء کا وقت شروع نہیں ہوگا تو فجر کا وقت بھی نہیں آئے گا، اور تھوڑا ہی نیچے جا کے پھر دوبارہ اوپر کو آ جاتا ہے سورج دوبارہ۔ تو کچھ مہینے ہیں وہاں پر ان علاقوں میں نہ عشاء کا وقت آتا ہے نہ فجر کا وقت آتا ہے، تو ان علاقوں میں کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت سے 5 کا لفظ بولا، 5 کا عدد بولا ہے۔ تو یہ طلباء کی زبان میں کہتے ہیں یہ لفظ خاص ہے، اس کا تقاضے پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ 5 نمازیں 5 ہی ہونی چاہیے،
تو ان علاقوں میں بھی حساب لگا کے 5 نمازیں پڑھی جائیں گی۔ جن علاقوں میں اوقات 5 نہیں آتے لیکن نمازیں پھر بھی 5 ہی پڑھنی ہیں، 5 نمازیں وہاں پر بھی پوری کرنی ہے۔ یہ میں نے تو اجمالی بات کی ہے، ان علاقوں کے جو علماء ہیں تفصیلات وہ بہتر جانتے ہیں۔ اگر میری بات ان کی بتائی ہوئی تفصیلات کے خلاف ہو تو ان کی بات زیادہ معتبر ہوگی، میرے یہاں بیٹھے ہوئے جو بات ہے وہ زیادہ معتبر نہیں ہوگی اتنی۔ تو بہرحال 5 نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہیں۔ تو ان 5 نمازوں کے بارے میں کیا ہے، تو رسول نے فرمایا، پہلی بات فرمائی من احسن وضوءہن، کہ جس آدمی نے ان 5 نمازوں کا وضو اچھے طریقے سے کیا، ایک کام تو یہ آداب کے ساتھ وضو کیا۔ دوسرا وصلاہن لوقتہن، اور وقت پہ ان نمازوں کو پڑھا۔ اور تیسرا فرمایا واتم رکوعہن، کہ رکوع کو اچھے طریقے سے ادا کیا، یعنی نماز کے جو ارکان ہیں ظاہری، قیام، رکوع، سجود، وہ جو شریعت کا قاعدہ ہے اس قاعدے کے مطابق ادا کیا ہو، اس نے صحیح طریقے سے ادا کیا ہو۔ یعنی نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے، نماز سیکھنے کی چیز ہے، اور ہم تو بس دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں کبھی۔ تو وہ ایک آدمی تھا نا جنازہ پڑھنے گیا نا، تو کبھی سیکھا ہی نہیں تھا جنازہ، اس نے وہ کبھی پڑھا بھی نہیں تھا، اس نے جنازہ وہ پہلی مرتبہ کہ جنازہ پڑھنا پڑ گیا۔ اب اس کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ جنازے میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دینے ہیں کہ چھوڑنے ہیں۔ اس نے کہا جیسے لوگ کریں گے ویسے کر لوں گا، اور وہ اتفاق سے ایسے 2 آدمیوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا کہ دائیں طرف کا جو آدمی تھا اس نے ہاتھ باندھا تھا، بائیں طرف کا جو آدمی تھا اس نے ہاتھ کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ اس نے اللہ اکبر کہہ کے دائیں ہاتھ باندھ دیا اور بایاں ہاتھ کھلا چھوڑ دیا۔ لوگوں کو دیکھا دیکھی جو نماز ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے نہیں، نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ قیام کے اپنے آداب ہیں، ہاتھ اٹھانے کے اپنے آداب ہیں، رکوع کے اپنے آداب ہیں، سجدے کے اپنے آداب ہیں، یہ سارے طریقے ہیں، یہ ان کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے جیسا کیسا ہوا بس بلا ٹلا دی، نہیں۔ تو 3 باتیں ہو گئیں کہ وضو اچھے طریقے سے کرے، اور وقت پہ نماز پڑھے، اور ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرے، 3 چیزیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ وہ اتم خشوعہن، کہ نماز کو خشوع سے، دھیان سے پڑھے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا، خشوع کیا ہوا؟ بھی دھیان سے نماز پڑھنا ہے، یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اس وقت میں بول رہا ہوں تو بے دھیانی سے تو نہیں بول رہا، جو لفظ بول رہا ہوں وہ سوچ کے بول رہا ہوں، اور آپ سن رہے ہیں تو آپ کا دھیان میری طرف ہے۔ تو نماز میں بھی اتنا ہی دھیان ہونا چاہیے۔ حضرت ثانوی نے فرمایا کہ نماز میں توجہ کے لیے زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آدمی گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کرتے ہوئے اس کی توجہ اپنے الفاظ کی طرف ہوتی ہے، یا کسی کی بات سنتا ہے تو اس کے الفاظ کی طرف توجہ ہوتی ہے، زیادہ زور نہیں لگتا، ماتھے پہ بل نہیں پڑتے۔ تو اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی توجہ ہونی چاہیے، زیادہ زور لگائے گا تو تھک جائے گا اور ہار جائے گا۔ تو دعا میں، نماز میں، ذکر میں توجہ ہو، دھیان ہو، ایسے جیسے بات کرتے ہوئے، بات سنتے ہوئے دھیان ہوتا ہے، کوئی زیادہ زور نہیں لگتا، کوئی ماتھے پہ بل نہیں پڑتا، اسی طریقے سے نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں جس کی نماز کے اندر ہوں، 4 آداب والی نماز، وضو اچھے طریقے سے کیا ہو، نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرے، وقت پہ نماز پڑھے، دھیان سے نماز پڑھے، 4 کام جو آدمی کرتا رہے نماز کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ عند اللہ عہد ان یغفر لہ، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور جو آدمی یہ کام نہ کرے، نماز ہی نہیں پڑھتا، یا کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی، یا پڑھتا ہے تو ٹرکھانے والا کام کرتا ہے، تو فلیس لہ عند اللہ عہد، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، چاہے تو اس کی بخشش کر دے، چاہے اس کو عذاب دیں۔ تو وعدہ کوئی نہیں ہے، بخشش کا وعدہ نہیں ہے۔ اور اگر نماز کی پابندی ہے تو اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے، بخشش ہو جانی ہے، اسی پہ بخشش کے فیصلے ہونے ہیں، اس لیے نماز کا خیال کرنا چاہیے۔ اور جو نمازیں زندگی میں رہ گئی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، قضا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
بالغ ہونے تک نماز فرض نہیں ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو قمری سالوں کے اعتبار سے، چاند کے مہینوں اور سالوں کے اعتبار سے جب انسان 15 سال کا ہو جائے، بچہ اور بچی، تو بالغ سمجھا جاتا ہے اس کو۔ ہمارے قانون میں 18 سال، لیکن شریعت کے اصول میں 15 سال۔ اور اگر 15 سال سے پہلے نہانا دھونا فرض ہو جائے بچے پہ، بچی پہ، تو پھر اس سے پہلے بھی بالغ ہو جاتا ہے۔ تو بالغ ہونے کے بعد اگر تو نمازیں تسلسل سے پڑھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں، رہ گئی ہیں، تو رہی ہوئی نمازوں کی قضا کرنی چاہیے۔ اور پہلے اندازہ لگا لے کہ کتنی کی نمازیں میری رہی ہوں گی۔ مثلا مہینے کی رہی ہیں تو ایک مہینے تک ایسا کرے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتا چلا جائے، ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتا چلا جائے، اور وہ بھی فرض، اور عشاء کی میں فرض بھی اور وتر بھی۔ تو بس بہت آسان ہے، اور لمبی چوڑی نہ پڑھے، مختصر پڑھ لے، تلاوت بھی مختصر کر لے، چھوٹی صورتیں پڑھ لے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اندازہ ہو کہ 1 سال کی نمازیں میری رہ گئی ہیں تو 1 سال تک اس طریقے سے کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ نمازیں جو رہ گئی ہیں وہ ادا کرنی چاہیے، اور نمازوں کو سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کے نمازیں پڑھے انسان، اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن www.darsequran.com